تو ان کا یہ جلسہ منانا بدعہ حسنہ ہے، اور وہ یہ کام ایک نیک کام سمجھ کے، ایک جائز کام سمجھ کے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی یہ سوچ کے، اللہ کی رضا ملے گی یہ سوچ کے، اور اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے گا، اس امید پر وہ یہ کام کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے سامنے ایسی کوئی دلیل نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا جلسہ کیا، مگر وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو چھوڑنا یا کسی کام کو نہ کرنا اس کام کے بدعت، حرام یا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صاحب فتح الباری سبحان اللہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں ان کو یہ دلائل بھی دیتے ہیں کہ حدیث لکھنے کا عمل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ تو کیا کبھی کسی صحابی نے حدیث کو 2 رکعتیں پڑھ کے لکھا تھا؟ یا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث لکھنے کے آداب سکھائے تھے کہ لکھنے سے پہلے غسل کیا کرو، وضو کیا کرو، 2 رکعتیں پڑھا کرو، پھر حدیث لکھا کرو؟ نہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال سے یہ کہیں سے ملتا ہے کہ آپ نے حدیث لکھنے کے آداب سکھائے ہیں، نہ صحابہ کرام کا ہمیں عمل ملتا ہے، نہ تابعین کا عمل ملتا ہے، لیکن امام بخاری کا عمل ملتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں۔ خیر، اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں۔ میلاد اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے چاشت کی نماز حضور نے نہیں پڑھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتی تھی، کیونکہ کام جائز تھا۔ اسی طرح کوفہ کا جلسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں عرفہ کا جلسہ کبھی نہیں کیا، اب کوفہ میں عبداللہ بن عباس کیا کرتے تھے، کیونکہ کام نیک تھا۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں اس فارمیٹ کے ساتھ، اس خاص حیت اور کیفیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلاد کا جلسہ نہیں کیا، لیکن ہم کرتے ہیں۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدعت کا فتویٰ نہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جلسے پر حرام ہونے یا ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں، تو ہمارے میلاد کے جلسے پر ناجائز ہونے کا فتویٰ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تینوں کے سامنے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری، عبداللہ بن عباس، تینوں کے سامنے یہ واضح عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہ کام کیا، نہ وہ کام کرنے کا حکم دیا، مگر تینوں کیا کرتے تھے۔ جب وہ تینوں کیا کرتے تھے، ان پر حرام ہونے کا، ناجائز ہونے کا، بدعت ہونے کا فتویٰ نہیں، تو ہم بھی انہی کی امتی ہیں۔ ہم بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں ماننے والے ہیں، ہم بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المفسرین ماننے والے ہیں، ہم بھی امام بخاری کو امام بخاری مانتے ہیں، ہم تینوں کا ادب کرتے ہیں، تو ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں۔ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس خاص حیت و کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہی سوچ کے کرتے ہیں جو امام بخاری نے سوچ کے کیا کہ کام نیک ہے، جائز ہے۔ وہی سوچ کے کرتے ہیں جو عائشہ صدیقہ سوچ کے چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھی کہ کام نیک ہے، جائز ہے۔ وہی سوچ کے کرتے ہیں جو عبداللہ بن عباس کوفہ میں جلسہ کر کے کیا کرتے تھے کہ کام نیک ہے، جائز ہے، تو اللہ کی رحمت سے ثواب کی امید ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے کسی بھی مورخ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ طبری کو دیکھ لیں، ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان بڑی بڑی تاریخوں میں، بڑی بڑی مورخین کی کتابوں میں نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا فانی میں آئے، تشریف لائے، ان کے میلاد ہوئے، ان تاریخ کی کتابوں میں تو ان میلادوں کے بھی تذکرے ہیں، جیسے قرآن میں میلادوں کے تذکرے ہیں، جیسے حدیث میں میلادوں کے تذکرے ہیں، اسی طرح ان تاریخ کی کتابوں میں بھی میلادوں کے تذکرے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی اب کوئی بندہ امام طبری کی تاریخ طبری کو بیٹھ کے پڑھ لے کسی دن تو میلاد تو ہو گیا نا، قرآن کی آیت کو پڑھ لیے تو میلاد تو ہو گیا، تو ذکر میلاد تو بالعموم پایا گیا۔ خصوصیت کو جا کے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصیت کے اوپر کیا فتوے ہیں، وہ تو ابھی آگے جا کے بات ہوگی۔ ابھی بات ہو رہی ہے میلاد، کسی بھی وقت میلاد پڑھنا، تو کسی بھی وقت میلاد پڑھنا تو یہ تو جائز ہے۔
جب تاریخ تبری پڑھیں گے تو میلاد تو پڑھ ہی رہے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام کی میلادوں کے تذکرے ہوئے, جب ان کے میلاد پڑھیں گے تو میلاد بنایا گیا. میلاد ابراہیم ہو گیا, میلاد اسماعیل ہو گیا, میلاد اسحاق ہو گیا, میلاد یعقوب ہو گیا, میلاد عیسیٰ ہو گیا, میلاد موسیٰ ہو گیا, سارے میلاد ہو گئے ہیں. جب ان کی کتابیں پڑھیں گے تو میلاد تو منایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین نے تو اپنی کتابوں میں میلاد کے متعلق احادیث کو بھی جمع کیا ہے, اور ایک محدث نے تو میلاد کے نام سے تو باب بھی قائم کر دیا. اب ہمیں کہا جاتا ہے جی, یہ سوال کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑا, جی میلاد کا لفظ ہی بدعت ہے. میلاد منانا تو دور کی بات, میلاد کا لفظ ہی بدعت ہے. کیوں بدعت ہے بھائی؟ اس لیے بدعت ہے کہ یہ میلاد کا لفظ نہ صحابہ نے فرمایا, نہ تابعین نے فرمایا, نہ تبع تابعین نے فرمایا. یہ لفظ ہی بدعت ہے. تو ان کو شاید عربی پڑھنے کی ضرورت ہوگی, یا انہیں پھر امام ترمذی سے ملوانے کی ضرورت ہوگی. میلاد کا لفظ بدعت نہیں ہے, ان کا یہ کہنا بدعت ہے, کیونکہ میلاد کا لفظ حدیثوں میں آیا ہے, میلاد کا لفظ مفسرین نے فرمایا ہے, میلاد کا لفظ صحابہ کرام کا فرمایا گیا ہے. اس لفظ کو تو ان کی زبان سے نکلنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے, صحابہ کرام کی زبان سے نکلنے کی. تو میلاد کا لفظ بدعت نہیں ہے, اس بندے کا یہ سوچنا بدعت ہے. خیر, بات ہو رہی تھی کہ محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی کتابوں میں میلاد کے تذکرے فرمائے ہیں, میلاد کی احادیث کو جمع فرمایا. اور تو اور آقا علیہ السلام کے قبیلے کا ذکر آ گیا حدیثوں میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے نسب کا ذکر آ گیا, آقا علیہ السلام کی ذات کا ذکر آ گیا, آپ کے افعال کا ذکر آ گیا, آپ کی داڑھی مبارک کا ذکر آتا ہے, آپ کے قد و قامت کا ذکر آتا ہے, آپ کے رنگ کا ذکر آتا ہے, آپ کی خلق کا ذکر آتا ہے, آپ کی خلق کا ذکر آتا ہے. تو محدثین نے تو آپ کے اتنے اوصاف کو بیان کیا ہے. تو میلاد میں اور ہوتا ہی کیا ہے بھائی؟ ہم جیسے محدثین نبی کے اوصاف کو حدیث کی صورت میں لکھتے ہیں, ہم وہی 4 لوگوں کو بٹھا کے انہی حدیثوں کو پڑھ کے وہ یاد کر لیتے ہیں. تو جیسے محدثین نے وہ اوصاف حدیث کی صورت میں لکھ کر میلاد منایا, ہم انہی حدیثوں کو پڑھ کے میلاد بنا لیتے ہیں. تو غلط بات تو کوئی نہیں ہے. امام مسلم ایک باب قائم فرماتے ہیں, باب کا نام ہے باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے پورا باب ہے وتسلیم الحجر علیہ قبل النبوت. یہ باب ہے کتاب الفضائل کا. اگر 12 ربیع الاول کو 10 بندے بیٹھ کر اسی حدیث کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے, اسی حدیث کو پڑھ لیں تو میلاد ہو گیا, اور یہ میلاد ہو گیا تو بس ثابت ہو گیا. اس میں غلطی کیا ہے؟ 12 بندوں کا بیٹھنا غلط ہے, 12 تاریخ کو کرنا غلط ہے, ربیع الاول کے مہینے میں کرنا غلط ہے. امام مسلم کی یہ حدیث تو کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو جب کبھی بھی پڑھنا جائز ہے تو 10 بندوں میں پڑھنا ناجائز کیوں ہے؟ جب یہ حدیث کبھی بھی پڑھنا جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو پڑھنا ناجائز کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل. سبحان اللہ, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا, آپ کے نسب کی طہارت کا ذکر کرنا, آپ کے نسب کی فضیلتوں کا ذکر کرنا, آپ کے نسب کی عظمتوں کا ذکر کرنا, یہ تو منبر رسول پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. یہ تو آقا علیہ السلام کی واضح سنت ہے. اس کو تو سنت تقریری نہیں بلکہ سنت قولی کا نام دیا جائے گا. یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل, کہ اللہ نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد سے چن لیا. واصطفیٰ قریش من کنانہ, اور پھر قریش کو چنا ہے کنانہ میں سے, اور پھر واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم, اور پھر بنی ہاشم کو چنا ہے قریش قبیلے میں سے. واصطفانی من بنی ہاشم, اور پھر مجھے بنو ہاشم میں سے چن لیا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نسب کی فضیلت کو خود بیان فرما رہے ہیں. آپ آقا علیہ السلام نے پہلے اپنے آباء و اجداد کی فضیلت کا ذکر کیا، اپنے نسب کی فضیلت کا ذکر کیا، اپنے قبیلے کی فضیلت کا ذکر کیا، اور پھر اپنی فضیلت کا ذکر کیا. اور میلاد کہتے ہی کسے ہے؟ انہی کی فضیلتوں کو بیان کرنا، انہی کی فضیلتوں کو سننا، انہی کی فضیلتوں کو سمجھنا، جاننا، یہی تو نام ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے حدیث مطہرہ میں آتا ہے انی لأعرف، بے شک، ذرا سنیں تاکید کتنی آ رہی ہے. پہلے ہے انی، تاکید بغیر شک و شبہ کے، بے شک. لأعرف، یہ لام بھی تاکید کا آ گیا کہ میں جانتا ہوں، میں ضرور جانتا ہوں. حجرن، ایک پتھر ہے، ان پتھروں کو جانتا ہوں، ایک پتھر کو جانتا ہوں، مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں. کانا یسلم علیہ، جو مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا، قبل ان ابعث، قبل اس سے کہ میری بعثت ہوتی، میں اعلان نبوت کرتا. اعلان نبوت، میری اعلان نبوت سے قبل وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. کانا یسلم کے لفظ ہے، وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. آگے حضور فرماتے ہیں انی، پھر آگے دوبارہ انی لأعرفہ الآن، اس سلام کرنے والے پتھر کو تو میں آج بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. ذرا سوچیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتھر کرتا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی ہم کرتے ہیں. وہ پتھر کرتا کیا تھا؟ نمازیں پڑھتا تھا. کتنے حج کیے اس پتھر نے، کتنے جنگ بدر میں جا کے شہید کیے ان لوگوں کو، قتل کیا کفار مکہ کو، کتنے زخم کھائے اس نے، کتنے جہاد کیے ہیں، کتنے حج کیے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. وہ کرتا کیا تھا؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آتے جاتے سلام عرض کرتا تھا. آقا علیہ السلام کو بس ادھر دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں سلام عرض کرتا، ادھر دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں سلام عرض کرتا. اس کا کام کیا تھا؟ سلام عرض کرنا. حضور فرماتے ہیں اس سلام عرض کرنے والے پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں. تو جس سلام عرض کرنے والے پتھر کو حضور نہ بولے تو سوچیں اپنے امتی کو جو آقا علیہ السلام پر سلام کہے گا. تو میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھنے والے پتھر کو نہیں بھولے تو اپنے سے محبت کرنے والے اس امتی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو پتھر سلام پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں لوگوں میں کریں. تو امتی سلام پڑھے میلاد کے نام پر، میلاد کے جلسے میں امتی سلام پڑھے تو اس کو بدعتی بنا دیا جائے. تو یہ تو یعنی گویا حضور کی امت کو ہم نے پتھر کے برابر بھی نہیں سمجھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں اور وہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے. اور ہم محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ جیسے حضور نے اپنی نسب کی فضیلت کا ذکر کیا، اپنی فضیلت کا ذکر کیا، اپنے قبیلے کی فضیلت کا ذکر کیا، میلاد میں بھی یہی ہوتا ہے. حضور کے نسب کو، حضور کے آباء و اجداد کو، حضور کے قبیلے کو، حضور کے رہنے کی جگہ کو، حضور کے والدین کو، حضور کے اقوال کو، حضور کے افعال کو، حضور کے اوصاف کو، حضور کے بیٹھنے اٹھنے کو، حضور کے رنگ و نسل کو، ان ساروں کو بیان کرنے کا نام ہی میلاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی میلاد ہے، اور یہ میلاد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہے. پھر ہم ذرا آگے چلتے ہیں. سنن ترمذی، صحاح ستہ کی تیسری بڑی کتاب سنن ترمذی میں کتاب المناقب ہے ایک، اس میں امام مسلم والی حدیث کو ہی امام ترمذی نے ذکر کیا ہے. اور باب کا نام کیا رکھا ہے؟ باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں اس باب کے اندر بھی وہی امام مسلم والی حدیث کو بیان فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اسی حدیث کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد
امام ترمذی علیہ الرحمہ نے تو ایک باب قائم کیا اور اس باب کا نام ہی کیا رکھا ہے؟ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے تو باب کا نام ہی میلاد رکھ دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی میلاد نہیں مناؤ، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد کا لفظ بدعت ہے، اس میلاد کی تو کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ میں آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھ کے سناتی ہوں جو اسی باب میں امام ترمذی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ حدیث آتی ہے، قال حدثنا محمد بن بشار، وہ حدیث پوری سند چلتی ہے، آگے آتا ہے یحدث عن المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ، مطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ سے مروی ہے، عن ابیہ، وہ اپنے والد سے، عن جدہ، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں، دادا ان کے فرماتے ہیں، ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، میں اور نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیوں کی وہ جو سال ہوا تھا نا، عام الفیل جسے کہتے ہیں، میں اس سال پیدا ہوا، میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں اسی سال پیدا ہوئے۔ آگے، وَسَأَلَ عثمان بن عفان، عثمان بن عفان نے سوال کیا، أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دونوں پیدا ہوئے ہیں عام الفیل میں، وہ جو ہاتھی آئے تھے، ابرہہ کا لشکر آیا تھا، وہ سب کو ہمیں پتا ہے، تو دونوں پیدا ہوئے ہیں عام الفیل میں، لیکن سوال کیا ہے عثمان بن عفان نے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے ادب کا، ان کے احترام کا، ان کی عزتوں کا، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام دینے کا۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ سے بڑے ہیں، حضور ہی مجھ سے بڑے ہیں۔ آگے سنیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد میں پہلے ہو گیا ہوں۔ تو اب جو میلاد میں پہلے ہو گیا، بات تو وہی آ گئی نا، بڑا تو وہ ہو گیا، عمر میں تو وہی بڑا ہوا، لیکن دیکھیں وہ یہ کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں عمر میں، یہ کہنے کو بھی شاید گستاخی سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے جملہ کیا فرمایا کہ بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، پر میں پہلا جم پیاسا، میں پہلے پیدا ہو گیا تھا، میرا میلاد پہلے پیدا ہو گیا تھا، میرا میلاد پہلے ہو گیا تھا، تو میلاد میں ان سے مقدم ہوں، لیکن بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ لوگوں میں بتاتے پھرتے ہیں کہ یارو میں نے اس بندے سے سوال کیا کہ عام الفیل میں وہ پیدا ہوئے، عام الفیل میں حضور پیدا ہوئے، ان دونوں میں بڑا کون ہے؟ اس نے جواب کیا دیا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، بس میں میلاد میں مقدم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں مزے کی بات، امام